بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہلول دانا کی عادت تھی کہ وہ اکثر قبرستان کے سنسان اور ویران علاقے میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ان کی خاص خصوصیت تھی جو ان کی شخصیت کو منفرد بناتی تھی۔ لوگ جب ان سے پوچھتے کہ آپ ہمیشہ قبرستان میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں تو حضرت بہلول مسکراتے ہوئے جواب دیتے، یہ جو یہاں دفن ہیں یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، نہ ہی ان کی زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نکلتی ہے۔ ان کی خاموشی اور سکون میں مجھے سکون ملتا ہے۔ یہاں کسی کا رعب و دبدبہ نہیں، صرف مٹی کی حقیقت ہے، اور یہی حقیقت مجھے پسند ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بہلول قبرستان کے ایک گوشے میں بیٹھے تھے اور ان کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے وہ ایک کھوپڑی کو ادھر ادھر ہلا رہے تھے۔ وہ اس کھوپڑی کی شکل کو بغور دیکھ کر کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران خلیفہ ہارون الرشید کی سواری اتفاقاً اس راستے سے گزر رہی تھی۔ خلیفہ نے حضرت بہلول کو اس غیر معمولی حالت میں دیکھ کر اپنے گھوڑے کو روک لیا اور ان کے قریب جا کر پوچھا، ارے بہلول، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کھوپڑی کیوں ادھر ادھر کر رہے ہو؟ حضرت بہلول نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کچھ خاص نہیں، بس یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کھوپڑی کسی بادشاہ کی ہے یا کسی غریب و مفلس شخص کی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے مزید سوال کیا، اچھا تو پھر یہ چھڑی کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ حضرت بہلول نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر جواب دیا، یہ چھڑی میری زمین کی پیمائش کے لیے ہے۔ خلیفہ نے تجسس سے پوچھا، پیمائش سے تم نے کیا نتیجہ نکالا؟ حضرت بہلول نے بڑی عقلی اور فلسفیانہ بات کرتے ہوئے کہا، پیمائش سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ زمین ہر کسی کے لیے ایک جیسی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا غریب، ہر ایک کے لیے زمین کا حصہ برابر ہے۔ 3 گز زمین سب کے لیے ہے، کیونکہ آخرکار ہم سب کو اسی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ حضرت بہلول کی اس بات کو سن کر خلیفہ ہارون الرشید کی آنکھوں میں ایک حیرانی اور گہرائی آ گئی، اور وہ اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ دنیا کی شان و شوکت، جاہ و جلال اور دولت سب کچھ عارضی ہے۔ دنیا کی حقیقت صرف وہی ہے جو انسان اپنے عملوں سے بناتا ہے، اور آخرت میں سب کو یکساں جواب دینا پڑے گا۔ حضرت بہلول کا یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ دنیا کی ظاہری عظمت اور دھوم دھام، جاہ و جلال سب فانی ہے، آخرکار ہم سب کو مٹی میں دفن ہونا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے اور اس کے اعمال میں اخلاص لانا چاہیے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق دے اور ہماری زندگی کو اپنی رضا کی راہوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔